کے لیے کامل ترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کا ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جامع نقوش ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا کون کون سا ایسا گوشہ ہے جو ہمیں کامیابی کی نوید دیتا ہے اور ہم اس کی وجہ سے کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی قدرت کا سب سے عظیم شاہکار بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے آقا تخلیق میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، ہمارے آقا اپنے اخلاق اور کردار میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ کی تخلیق کی بات کریں تو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا یہ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ ہمارے آقا کے خلق کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ عظیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ سب سے زیادہ مورل ویلیوز میں، اخلاقی اقدار میں سب سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری حسن میں بھی سب سے جدا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھتے تو سب سے بلند دکھائی دیتے، آپ چلتے تو سب سے نمایاں نظر آتے، آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ سمجھتے جیسے زمانہ ٹھہر گیا ہے، اور آپ کے ایک ایک جملے کو صحابہ اپنے دلوں میں سمو لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ظاہری حسن ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ پیارے آقا آپ جیسا حسین و جمیل تو اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھے بھی کیسے، کوئی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا رب نے ویسے ہی آپ کو بنا دیا۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ظاہری حسن عطا کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کبھی نظر سے ٹک ٹکی باندھ کو سرکار کو دیکھ ہی نہ سکے، آپ کے جلوے کی اتنی تابانیاں تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن تھا جس کو اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ ذکر کیا۔ ہمارے آقا نماز پڑھتے ہوئے چہرہ اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کا سر اٹھا کے دیکھنا ہمیں بڑا ہی پیارا لگا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے، دیکھتے رہیں گے، مضارع ہے، استمرار ہے اس میں۔
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چمکتا ہوا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ، جابر بن سامورہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا، مدینے کا چاند بھی چمک رہا تھا، اور میرے دل نے فیصلہ کیا اس چاند کے چہرے پہ داغ ہے، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کی تابانیاں تو بڑی بات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو مدینے کے چراغوں سے دھواں نکلتا ہے، چاند اپنے چہرے پہ مل کر اسے چاندنی حاصل کرتا ہے۔ تاب مرات سحر گرد بیابان عرب، آپ فرماتے کہ یہ جو چراغ سے نکلتا ہے نا دھواں، یہ چاندنی حاصل کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جلووں کی تابانیوں کا کیا حال ہو۔ ایک طرف تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری حسن ہے، آج ہم جو سیرت طیبہ کے نقوش پہ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی و صاف میں بھی اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمایا۔ یہ وہ اخلاق حسنہ ہے جس کو اپنا کر آج کوئی بھی شخص اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم خلق کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت میں بھی لوگ کہتے تھے صادق و امین آ گئے۔ آپ کی سچائی اور آپ کی دیانتداری کا یہ حال ہے کہ ہجرت کی رات جو لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو کے تلواریں اٹھا کے آ گئے، آپ حضرت مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے کہتے ہیں ان کی امانتیں دے کر تم میرے ساتھ پھر مدینہ میں آ جانا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بھی میرے پیچھے مدینہ آئے۔ اندازہ لگائیے اخلاق حسنہ کتنا اعلیٰ ہے، جو آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے آئے ہیں، آپ ان کی امانتیں بھی واپس لوٹا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار نقوش ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں 20ویں صدی کے بعد اردو سیرت نگاری میں جو کام ہوا اس کے اسلوب پر کام کیا، تو یقین کریں پورا رمضان اگر میں اس ٹاپک پہ بات کرتا رہوں تو سیرت طیبہ کا ایک نقش بھی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عظمتیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں جمع فرما دی اور ہمیں حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے چند نقوش کی آج میں جھلک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا کہ غیر بھی آپ کے پاس آتے چند منٹ بیٹھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ کفار روکتے ان کے پاس نہ جانا، یہ کاہن ہے، جو جاتا ہے ان کا ہی ہو جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے ہمارے آقا نے اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کو قریب کر لیا۔ آپ مثال کے طور پہ اندازہ لگائیے، وعدہ پورا کرنا، یہ ہم معاشرے میں اکثر سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، جاہلیت کی بات ہے، یہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی، پیسے کا معاملہ، تو پیسے کم پڑ گئے، میں نے کہا آپ انتظار کریں گے، میں لے آتا ہوں گھر جا کے۔ آپ سے میں جی ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں یہیں کھڑا ہوں، جاؤ لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں گھر گیا اور بھول گیا، 3 دن بعد میں یاد آیا تو سرکار وہیں 3 دن سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق حسنہ ہے، 3 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو کے انتظار کریں، اور کہا عبداللہ بن ابو حسمہ تیری وجہ سے میں بہت پریشان ہوا ہوں، 3 دن سے یہی انتظار کر رہا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ وصف ہے جو آج ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خوبصورت وصف عدل و انصاف اور احترام قانون ہے۔ آپ کے پاس مسلم اور غیر مسلم بھی انصاف کے لیے آتے، آپ معیار کے مطابق اگر یہودی بھی حق میں ہے تو آپ اس کے حق میں فیصلہ فرماتے،
آپ نے کبھی قوم، قبیلہ، ذات، برادری اس بنیاد پر فیصلے نہیں کیے، یہاں تک کہ جب فاطمہ نامی ایک عورت نے قبیلہ مخزوم کی چوری کی، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ عرض کیا پیارے آقا تھوڑی سی نرمی فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں، وہ غریبوں پر قانون نافذ کرتے تھے، امیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے تاریخی جملہ کہا، فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو سزا یہی ہوتی۔ پوری دنیا کے سامنے ایک معیار رکھا، فرمایا ہم سب کے لیے ایک ہی معیار رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی پھر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے پھیلنے لگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بنیادی وصف عفو و درگزر ہے، معاف کر دینا، اور اللہ قرآن میں بڑی تعریف کرتا ہے، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتا ہے غصے کو پینے والے اور معاف کرنے والے ہمیں بڑے پیارے ہیں۔ آپ ذرا تصور میں سوچئے، کیا ایسا انسان کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، چند نوجوان آپ کے پیچھے لگا دی، انہوں نے کھینچ کھینچ کے پتھر مارے، ہمارے آقا کے نالین خون سے بھر گئے، فرشتہ آ گیا، آپ صرف اشارہ کریں ابھی ہم ملاتے ہیں اس کو اور تباہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر اسلام قبول کرنے کی، وہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، میں چونکہ ریسرچ کا طالب علم ہوں، کہ ایک معافی پورا بر صغیر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہمارے آقا کی اس ایک معافی سے میرے اور آپ کے آباء و اجداد سمیت سارا بر صغیر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کیسے؟ اسی طائف کے قبیلے سے ایک نوجوان اٹھا جس کا نام محمد بن قاسم ہے، اس نے اس بر صغیر میں ملتان تک اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ اس ایک معافی سے پورا بر صغیر آج مسلمان ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دور تک دیکھ رہی تھی، اور یہ وہ وصف ہے جو آج ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اتنا اعلیٰ تھا، آپ اتنی خوبصورت انداز میں کسی کے ساتھ معاملہ رکھتے کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا۔ مکہ فتح ہو گیا، آپ کے ساتھ جو ظلم کرتے رہے وہ ساروں پر ہمارے آقا کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ حضرت وحشی بھی آئے۔ وحشی بن حرب یہ وہ ہیں جنہوں نے برچھا مارا تھا تو حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے آ کے کہا جی مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے کہا انت وحشی، تو وحشی ہے؟ کہا ہاں۔ اب سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے تھے، سرکار نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، اور فرمایا بیٹھو ادھر، مجھے بتاؤ میرے چچا کو تم نے کیسے شہید کیا۔ وہ حضرت امیر حمزہ کی بہادری سناتے رہے اور ہمارے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا۔ آج دنیا کے جو مورخین بغیر کسی تعصب کے جب لکھتے ہیں تو ایک انگریز مورخ نے لکھا مکہ فتح نہیں ہوا، محمد نے محمد کو فتح کر لیا۔ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اتنا لوگوں کو قریب کیا کہ مکہ فتح کیا 11,000 افراد کے ساتھ۔ 2 سال کے بعد 10 ہجری کو ہمارے آقا کے ساتھ 1,40,000 صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ اخلاق حسنہ کی وجہ سے ہے۔ آئیے آج ہم پہلا دن ماہ رمضان کا سب ارادہ کریں، ہم پورا مہینہ کوشش کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک وصف کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، ہم بھی معاف کرنا سیکھیں، اور معاف کرنے سے جو دل میں عزت پیدا کر سکتے ہیں، انتقام لے کے وہ پیدا۔ حضرت امام زین العابدین کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، بھیک مانگنے والے نے کہا جی مجھے اللہ کے نام پہ اتنے پیسے دیں۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا اور اندر آ گئے۔
آپ نے اس کی مانگ سے زیادہ لا کے اسے دیے۔ اس نے کہا جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا ہمارے پیاروں کی گردن کاٹنے والوں کو کون بھول سکتا ہے؟ تو ہی تھا کربلا میں جنہوں نے ہمارے پیاروں کی گردنیں کاٹی ہیں، آج بھیک مانگتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے پھر مجھ سے میری طلب سے بھی زیادہ عطا کر دیا۔ فرمایا کبھی ہم تمہارے میزبان، کبھی ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہاری میزبانی تھی، آج دروازہ خاندان رسول پر آئے ہو، یہ ہماری میزبانی ہے۔ معاف کر دینے سے جو آپ کسی کے دل میں مقام پیدا کر سکتے ہیں، انتقام لے کے کبھی بھی وہ مقام پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سچائی کو وصف اپنائی، بات ہو رہے وصف، سچ بولنا، یہ ہمارے معاشرے میں وہ اب ہے ہی نہیں۔ لوگ ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، جس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے، شخصیت کے اندر وقار ختم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جہاں تک ہو سکے اپنے معاشرے میں شرم و حیا، عدل و انصاف، احترام قانون، اسلام سے محبت، قرآن سے پیار، یہ ساری چیزیں کوشش کریں اس رمضان اپنانے کی۔ یقین کریں آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، یا میں آپ سے پوچھوں کہ قیامت میں آپ کے ترازو میں، نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کیا ہے؟ آپ یہ سن کے خوش ہوں گے، ہمارے آقا فرماتے ہیں سب سے وزنی چیز قیامت میں تمہارے اعمال میں حسن اخلاق ہے۔ کسی سے مسکرا کے بولے، اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سب سے وزنی چیز ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اتنی باتوں میں سب سے وزنی کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے بات کریں۔ آج کے اس درس کے آخر میں ایک مسئلہ میں بتا کے پھر آپ اگر سوال پوچھیں گے تو جواب ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سحری کے اندر اذان ہو رہی ہے تو کھاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک آخری اذان نہیں ہو جاتی ہم کھاتے رہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اذان اعلان ہے اس بات کا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو لہذا اس پر خاص طور پر توجہ دیں۔ اچھا، اس میں چونکہ حدیث آتی ہے تو احباب پوچھتے ہیں کریمی صاحب حدیث میں لکھا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھاتے رہتے یہاں تک کہ جو ہے ایک اذان ہوتی، پھر عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے تو پھر ہم کھانا پینا بند کر دیتے۔ تو یہ تو حدیث میں لکھا ہے کہ ہم اذان کے دوران کھاتے تھے، تو ہم بتائیں گے بالکل حدیث میں لکھا ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی اردو کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں، ایسے حدیث نہیں سمجھ آتی۔ توجہ رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مائک ہوتے تھے؟ وہ بولیں تو صحیح، شاعری میں اتنا وقت رہ گیا، گھڑیاں ہوتی تھیں؟ اس دور میں جو لوگ سو رہے ہوتے تھے سحری کے لیے، ان کو اٹھانے کا طریقہ یہ تھا کہ اونچی جگہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی۔ اس اذان سے لوگ سمجھ جاتے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد لوگ جلدی جلدی کھاتے پیتے، سحری کا وقت ہوتا تھا۔ پھر دوسری اذان ہوتی جو کہ اذان فجر تھی، اس سے پہلے پہلے کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب جو پہلی اذان اس دور میں تھی، کچھ لوگ تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے، کچھ گھروں میں تہجد پڑھ رہے ہوتے، کیونکہ اس وقت مسجد نبی کا دروازہ ہی نہیں تھا، مسجد تو کھلی ہوئی ہے، صحابہ آ کے مسجد نبی میں پڑھ لیتے نفل تہجد کے، کچھ کہیں۔ تو پھر اس وقت ایک اذان مدینہ شریف میں دی جاتی جو اعلان تھا اس بات کا کہ اب سحری کا وقت جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی جلدی سحری کھانے کے لیے جو مسجد میں آئے ہیں تہجد پڑھنے وہ بھی گھر چلے جائیں، جو گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں وہ بھی جلدی سے نماز تہجد سے فارغ ہو کے سحری کھا لیں۔ اس لیے وہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اذان ہوتی تھی وہ لوگوں کو سحری کھلانے کے حوالے سے ہوتی تھی، لیکن ہمارے علاقوں میں دو اذانوں کا رواج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہم مائک ہیں، ہم اذان کی بجائے مائک پہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں سحری کا وقت ہو چکا ہے، ختم ہونے میں گھنٹہ باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی، ایسے۔ اور ہمارے ہاں اذان صرف ایک ہوتی ہے، اور وہ کس کے لیے؟ فجر کے لیے۔
ہمارے ہاں 2 اذانیں نہیں. اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان فجر ہو جاتی تھی پھر صحابہ کھاتے رہتے تھے. نہیں، وہ اذان لوگوں کو سحری کے وقت میں اٹھانے کے لیے کی جاتی تھی، اس لیے اس میں کھانے کا تصور ملتا ہے. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے آپ پوچھئے اور ہم دعا کرتے ہیں. جی جی بالکل. جی دیکھیے جی، قرآن پاک کے پڑھنے کی بھی چونکہ آداب ہیں، اس آداب میں باوضو ہو کے قرآن پاک پڑھنا یہ بھی ہے. لیکن اگر کوئی شخص جس کو زبانی قرآن آتا ہے، وضو نہیں ہے، اگر وہ زبانی پڑھتا جا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، حرج نہیں. اب آج مسئلہ ہے موبائل کا. موبائل کی سکرین ہے، اس کو آپ ٹچ کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کے نقوش ہوتے ہیں. ادب تو یہی ہے کہ ان نقوش کو بھی ٹچ کرنے کے لیے آپ باوضو ہوں. لیکن چونکہ وہ ایک سکرین ہے، آپ چاہیں تو وہ نقوش اپنی سکرین سے ہٹا سکتے ہیں. اس لیے بعض اس میں فتویٰ یہی آیا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو موبائل پر پڑھ رہے ہیں اور اگر باوضو نہیں بھی ہیں تو جیسے زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی اس کی سکرین سے دیکھ کے بھی آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید کو کتابی حالت میں، کتابی صورت میں اٹھا کے بغیر وضو کے نہیں پڑھا جائے گا. البتہ ایپ پہ، موبائل پر یا اس کی سکرین پر اگر موجود ہے تو آپ اس پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. اور وضو کرنا بہرحال پھر بھی ادب کے زمرے میں آتا ہے. ہمیں وضو کر کے ہی اس طرح موبائل کے اوپر سکرین پہ ٹچ کر کے پڑھنا چاہیے. اور کوئی سوال؟ مولا یا صلی